قرب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الناس و تبرکہم بہ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الصحیح للمسلم میں کتاب الفضائل میں یہ ایک باب باندھا ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے کے طریقہ کار کو بیان کرتا ہے۔ یہ باب ہے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے لوگ تبرکاً چیزیں حاصل کرتے، آپ کے وجود مسعود سے تبرک حاصل کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ تو یہ باب مسلم شریف میں کتاب الفضائل میں باب قرب نبی صلی اللہ تعالی وسلم من الناس ہے کہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام رہتے تھے اور لوگوں کو اتنا موقع ملتا تھا کہ آپ کی ذات اقدس سے، آپ کے وجود مسعود سے لوگ برکت حاصل کرتے۔ حدیث پاک جو ہے وہ اس میں جو لے آئے ہیں وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث پاک ہے۔ قالا، انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الغداۃ، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم جب صبح کی نماز ادا فرماتے تو جا خادم المدینہ بعانیتہم فیہا الماء، تو لوگوں کے کچھ خادمین خدام پانی لے کر اپنے برتنوں میں پانی ڈال کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے تبرک حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے فجر کی نماز کے بعد۔ فما یوتا بِإِنَاءٍ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيهَا، اب صحابہ کرام کی خواہش ہوتی تھی کہ اس برتن میں پانی ہے، یہ پانی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارے خدام لے کے کھڑے ہوں گے۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نماز ادا کر کے باہر تشریف لائیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دست اقدس پانی کے اندر ڈبو دیں گے۔ تو پانی کے اندر ڈبوئیں گے تو جس پانی کو آقا علیہ السلام کے وجود مسعود سے مس کرنے کا شرف نصیب ہو گیا، وہ پانی شفا کا پانی بن جائے گا، اور پھر وہ ہم اپنے بچوں کو پلائیں گے، اپنے بیماروں کو پلائیں گے تو وہ پانی شفا والا ہوگا۔ تو اگر پوچھنا ہو کہ ماء شفا کا پانی کون سا ہوتا ہے، تو وہ پانی وہ ہوتا ہے جس میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے وجود مسعود کا مس ہو۔ تو جو شے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ مس کر لے اس کو بیماری نہیں لگ سکتی، اس کو نہ دوزخ چھو سکتی ہے نہ اس کو آگ چھو سکتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود کی یہ برکتیں ہیں جو صحابہ کرام نے حاصل کی، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا دست اقدس پانی میں ڈبو کے ان کو بابرکت پانی بنا کے دینا یہ آقا کی سنت ہے، اور آقا علیہ السلام کے وجود مسعود سے تبرک حاصل کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے بھی اپنی سنت قائم کی، صحابہ کرام نے یہی سنت جو ہے نا وہ اپنے عمل میں اپنی زندگی میں اپنائی، تو اللہ نے ان کو ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرما دی۔ تو صحابہ کرام اتنے بیمار نہیں ہوتے تھے جتنے ہمارے ہاں بیماریاں ہیں۔ اس کی دو وجوہات تھی، ایک تو بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی وسلم موجود تھی جہاں سے ہر بیماری کی شفا ہوتی تھی۔ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے تھے، فیہ شفاء للناس، تو اس قرآن مقدس میں بھی مالک الملک نے تمام لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ وہ قرآن مقدس سے شفا حاصل کرتے تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے وجود مسعود سے شفا حاصل کرتے تھے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ کا اتنا با کمال اور خوبصورت ترین گوشہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے گھل مل کر رہتے تھے، لوگوں کے ساتھ آپ کا جو رہن سہن ہے وہ اتنا گھل مل کر رہنے والا تھا کہ آپ کمزوروں کو اور کم تر سمجھے جانے والے لوگوں کو اٹھانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ کی ساری نسبت، آپ کا سارا تعلق
ان مسکین لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا جو آپ کی بارگاہ اقدس کے ساتھ نسبت رکھتے تھے، اور کمزور لوگوں کو، غریب لوگوں کو ہی یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ ان کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کی قربت اور نسبت نصیب رہی ہے۔ تو اصل غنا اور اصل کمال ہی بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہے۔ جن کو نصیب ہوئی وہی دنیا کے امام بنے، اور اتنے امام بنے کہ حبشہ سے آنے والا کالا شخص بلال حبشی، جو تھا تو غلام، لیکن امیر المومنین فاروق اعظم بھی انہیں کہتے سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال۔ تو جس کو بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالی وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے، ساری عظمتیں اس کی جھولی میں ڈالی جاتی ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے، یعنی گھل مل کر رہتے۔ تو جس نے بھی دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، لوگوں تک دین پہنچانا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگوں میں گھل مل کر رہنے کی عادت ڈالے، اور اخلاق نبوی صلی اللہ تعالی وسلم میں سے اس کو جو ہے نا وہ حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ اخلاق نبوی صلی اللہ تعالی وسلم کا حامل شخص ہوگا، اس کو اتنی پذیرائی ملے گی اور لوگ اس کی اتنی بات کو تسلیم کریں گے اور مانیں گے۔ اب یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا جب یہ معمول تھا کہ لوگ جو ہے وہ پانی گویا دم کروانے کے لیے لاتے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس پر جو ہے وہ دم فرما دیں، یا آقا علیہ السلام اپنی انگلی مبارک اس میں ڈال دیں، تو وہ سارا بابرکت ہو گیا۔ تو وہ بچوں کے لیے وہ اب شفا کا ذریعہ بن گیا۔ اس کو کسی اور علاج، کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور علاج کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس کو آقا علیہ السلام کے وجود مسعود سے مس کیا ہوا پانی میسر آ جائے۔ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں فما یؤتی بإناء الا غمس یدہ فیہ۔ تو جتنے لوگ بھی پانی لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہر ایک کے پیالے میں، ہر ایک کے برتن میں اپنے ہاتھ مبارک، اپنی انگلی کو ڈبوتے، اور یعنی کسی کو بھی محروم نہیں رکھتے تھے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ فربما جاءوا فی الغداۃ الباردۃ۔ مدینہ طیبہ میں سردیوں کے موسم میں جو ہے نا وہ صبح کے وقت بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے اور ٹھنڈک بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مدینہ طیبہ کا موسم جو ہے وہ اس طرح، جب جتنی مرتبہ بھی سردیوں کے موسم میں جانے کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی، تو صبح کے وقت بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، سردی جو ہے نا ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نماز ادا کر کے بعد تشریف لاتے تو سخت ٹھنڈی صبح ہوتی تھی، سردی ہوتی تھی، تو پانی جو ہے نا وہ ٹھنڈا لگتا تھا، لیکن فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهَا، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اپنے غلاموں کی دلجوئی کی خاطر اس ٹھنڈے پانی میں بھی اور اس ٹھنڈک میں بھی اپنا دست اقدس پانی میں داخل فرما دیتے اور کسی ایک کو بھی معروم نہ کرتے۔ جتنے بچے کھڑے ہوتے، جتنے وہ برتن لے کر کھڑے ہوتے، ہر ایک کے برتن میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اپنا دست اقدس ٹھنڈی سردی یخ موسم میں بھی ڈالتے۔ تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے کا انداز ہے، اور صحابہ کرام کا وجود مسعود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تبرک حاصل کرنے کا بھی انداز ہے۔ آقا تبرک دیتے، صحابہ کرام تبرک لیتے۔ تو بزرگان دین، اولیاء، صالحین، نیک لوگ آقا علیہ السلام کی اسی سنت مبارکہ پر اپنے وجود مسعود کے ساتھ لوگوں کو مس کرنے کی اور اس وجود مسعود سے لگی ہوئی چیزوں سے تبرک حاصل کرنا، یہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ بزرگ ہستیوں کے ساتھ جس چیز کو بھی نسبت نصیب ہوتی جاتی ہے تو اس کو وہ عظمتیں نصیب ہوتی ہیں اس قربت کی وجہ سے۔ تو جس کو بھی جتنی قربتیں اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہو، اس کا وجود اتنا پاک اور پاکیزہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جس کو بھی مس نصیب ہو اس کو بھی برکتیں منتقل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ باب جو امام مسلم نے باندھا ہے
تو امام مسلم کا عقیدہ بھی واضح ہو گیا کہ آپ بھی ان لوگوں میں سے شامل ہیں، ان لوگوں میں سے ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی وجود مسعود اور آپ کی نسبت رکھنے والی ہر شے سے تبرک حاصل کرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی نسبت نصیب ہو، اور جن کو بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی نسبت نصیب ہو وہ اسی طرح ہی شفا کے پیکر بن جاتے ہیں۔ ان کے وجود سے بھی جس کو پھر آگے نسبت نصیب ہوتی ہے ان کا وجود بھی شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو ایسے صالحین نیک لوگوں کی صحبت، ان کے ساتھ تعلق اور نسبت باعث شفا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ذات کے ساتھ قربت رکھنے والی ہر شے کے ذریعے سے برکتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔